ظہر کی نماز کے بعد شان اہل بیت کے حوالے سے پہلی مجلس میں شیخ الوظائف نے حضرت امام حسین سلام اللہ و رضوانہ علیہ اور شہدائے کربلا کی لازوال قربانی کے حقیقی فلسفے کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرمایا۔ سیدنا حسین کی زندگی اور واقعہ کربلا کی ساری زندگی میں ایک زندگی کا لفظ ہے آخری اور پہلا، وہ ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب کی اتباع۔ پھر چاہے خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، نماز کا وقت ہے تو نماز نہیں چھوڑا، سجدے کا وقت ہے تو سجدہ نہیں چھوڑا۔ سارے واقعہ کربلا کا جو نچوڑ میں نے لکھا ہے وہ یہ ہے، واقعہ کربلا نے مردوں نے حق اور صبر کا ساتھ نہیں چھوڑا، عورتوں نے حیا اور پردے کو نہیں چھوڑا۔ آئیں سنتے ہیں ان کی منقبت کہ یہ حضرات کتنے عظیم تھے۔ فنا کے دشت میں راہ بقا حسین سے ہے، گھٹن میں آج بھی تازہ ہوا شیخ الوظائف نے حضرت امام حسین سلام اللہ و رضوانہ علیہ اور یزید کی زندگی کے حوالے سے ایک سبق آموز واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، کوفہ میں ایک صاحب رہتے تھے اور وہ کہتے تھے میں حسینی ہوں، خواب لکھا ہے، اور ان کی زندگی میں بہت زیادہ رات کی محفلیں ہوتی تھیں جس میں پینا اور بہت کچھ اور ناچ اور بہت کچھ ہوتا تھا۔ موت کے بعد کسی نے اس سے پوچھا کیا بنا؟ کہا میرے حسین مجھے معاف نہیں کر رہے۔ میرا اللہ کہتا ہے حسین معاف کرے گا تو میں تجھے معاف کروں۔ تو نے ساری زندگی میں مجھے بدنام کیا، نام میرا لیتا تھا اور زندگی میرے دشمنوں کی گزارتا تھا۔ میرے اللہ نے کہا ان سے کہو جا کے جن کا نام لیتا تھا تجھے معاف کر دے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ جیسے بڑا کہتے ہیں نا اچھا ٹھیک ہے تو نے اس کو کیا تھا نا، اسے معافی نامہ لکھوا کے لیا، میں بھی معاف کر دیتا ہوں۔ دنیا کی بھی ریت روایتی ہیں، اللہ کہتا ہے اس کو معاف کر دے میں تجھے معاف کر دوں گا۔ پہلی مجلس کے اختتام پر شیخ الوظائف نے حاضرین مجلس کو حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ و رضوانہ علیہ کا بتایا ہوا 7 سلام کا مستند عمل کروایا اور دوران دعا یا سلاموں کا اجتماعی ذکر بھی کروایا۔ 9 محرم نماز مغرب کے بعد دوسری مجلس میں شیخ الوظائف نے اہل بیت سلام اللہ و رضوانہ علیہم اجمعین کی خدمت میں اعمال اور مال کا ہدیہ دینے کے حیرت انگیز فوائد و کمالات بیان فرمائے۔ غالباً 1997 کی بات ہے، ایک صاحب کئی سالوں کے بعد مجھے ملے، تو میں نے یہ تذکرہ آل رسول کے ساتھ دوستی لگانے کا، حضور کے گھرانے کے ساتھ دوستی لگانے کا یہ موضوع بیان کیا۔ غالباً مجھے یاد ہے آدھا پونا گھنٹہ میں نے اس موضوع پہ بات کی 1997 میں۔ وہ صاحب مجھے کراچی میں ملے کوئی 8-10 سال کے بعد، مجھ سے کہنے لگے آپ کے ذریعے سے تو میں اہل بیت کی زیارتیں کرتا ہوں، ان سے باتیں پوچھتا ہوں، ان سے حالات پوچھتا ہوں، ان سے ان کی زندگی کے تجربات پوچھتا ہوں، حتیٰ کہ میں بیمار ہو جاتا ہوں میری عیادت کو آتے ہیں، میں پریشان ہوں مجھے تسلیاں دیتے ہیں، اور کوئی کام مشکل ہو مجھے پہلے بتا دیتے ہیں کہ تیرا کام اتنے عرصے میں ہوگا، پریشان نہ ہونا، یہ ذریعہ بنے گا، یہ مشکل ٹلے گی، یہ پریشانی دور ہوگی، یہ ہوگا، لہذا تو پریشان نہ ہو۔ میں نے پوچھا کس وجہ سے؟ لگا آپ نے بتایا تھا کہ آل رسول کو، اصحاب رسول کو ہدیہ دو۔ کہنے لگے میں نے سب سے پہلا ہدیہ مال کا دیا، میں غریبوں، مسکینوں، فقیروں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتا ہوں، ان کو میں نے مال کا ہدیہ دینا شروع کر دیا اور یہ نیت کی کہ اس کا ثواب حضور کے گھرانے کو پہنچے۔ کہنے لگا ایک تو میں نے یہ کر دیا، دوسرا کوئی پھل خریدتا تھا کہ ایسے گھر بھیج دیتا تھا جو پھل نہیں کھا سکتے تھے، کہتا تھا اس کا ثواب حضور کے گھرانے کو پہنچا۔ مجھے گنوانے لگا یہ چیز، فلاں چیز، فلاں چیز، اور ہر چیز کا میں نے ثواب حضور کے گھرانے کو دیا۔ حضور کے گھرانے سے دوستی کر کے دیکھیں تو صحیح۔
شیخ الوظائف نے مجلس کے شرکا کو اہل بیت سلام اللہ و رضوانہ علیہم اجمعین کو اعمال کے ہدیے کی برکت کا اپنا ذاتی مشاہدہ بیان فرماتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حسنین کریمین سلام اللہ و رضوانہ علیہم اجمعین کی خواب میں زیارت کا اپنا روح پرور خواب سنایا۔ ایک واقعہ سنو۔ شیخ نے اپنے لکھا ہے کہ ایک قافلہ تھا، رات کو اس نے قیام کیا ایک جگہ، وہاں ایک قبر تھی اور تھی سخی کی قبر تھی، سخی کی قبر تھی۔ یہ فضائل حج فضائل صدقات میں شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، رات کو ایک بندے کے خواب میں آئے، کہنے لگے ایک قافلہ پردیشیوں کا آیا ہے تو میں اس کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی اس کی وضاحت میں عرض کروں کہ میری سابقہ زندگی میں جب میں دنیا میں تھا میرے ہاں کوئی آتا اور بغیر کھائے پیے جاتا، آج یہ قافلہ میرے پاس آیا ہے، میں اس کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو ایسا کر اپنا یہ اونٹ مجھے دے دے، ذبح کر دے، اس سے بہتر اعلیٰ لاجواب اونٹ تجھے میں دے دوں گا۔ اب یہ خواب میں بات چیت ہو رہی ہے، یہ سویا ہوا ہے اونٹ کا مالک، اور اس نے کہا ٹھیک، اس نے اونٹ کو باندھا، پکڑا، اس کو چھری پھیر دی۔ خواب میں آنکھ کھولی تو دیکھا تو اونٹ کی چھری پھری ہوئی تھی، بھاگ کے ذبح کیا۔ اب اٹھے لوگ فوراً کیا ہوا، تو اونٹ تو ذبح پڑا تھا۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ ایسے خواب میں آیا، بات ہوئی، ایسے خواب میں واقعہ ہوا، اور صاحب قبر ہیں، ان کی قبر ہے، انہوں نے خواب میں مجھے کہا کہ یہ مہمان آئے ہیں اور مہمانوں کے ساتھ جو ہے ان کی ضیافت ہونی چاہیے، تو مجھے اپنا اونٹ دے دے، اس سے بہتر اونٹ۔ عقل والوں نے تو اس کو سمجھا نہیں، عقل والوں نے تو کیا اعتراض، عشق والوں نے کہا کہ سچ ہے۔ اونٹ کو ذبح کیا، قافلے والوں نے پکایا، کھایا کر کے اب تھوڑا سا ہی ابھی چلے تھے تو ایک صاحب آواز دیتے ہوئے آیا، فلاں ابن فلاں کہاں ہیں؟ فلاں فلاں کا بیٹا۔ انہوں نے کہا میں ہوں۔ انہوں نے کہا میرے والد صاحب نے یہ اونٹ بھیجا ہے، خواب آئے ہیں والد صاحب کو، اور میرے والد صاحب نے فرمایا فلاں بندہ ہے، اس نے مجھے اپنا اونٹ دیا ہے، اور اس اونٹ کے بدلے اس کو یہ بہترین اونٹ دے دیں۔ 9 محرم کی دوسری نشست کے آخر میں شیخ الوظائف نے مجمع کو انفرادی طور پر درود پاک، سورہ اخلاص سمیت دیگر اعمال اہل بیت سلام اللہ و رضوانہم علیہم اجمعین کو زیادہ سے زیادہ ہدیہ کرنے کی تلقین فرمائی۔ 10 محرم نماز فجر کے بعد شیخ الوظائف نے ملک بھر سے آئے تمام عقیدت مندوں کو انفرادی طور پر اسم اعظم کا خاص دم کیا۔ تیز طوفانی بارش کے باوجود مرد و خواتین کے حوصلے بلند رہے۔ عاشقان اہل بیت نے اسم اعظم کے دم اور آخری مجلس سمیت بڑی اختتامی دعا تک تسبیح خانے میں ہی قیام کیا۔ اسم اعظم کے دم کے بعد شیخ الوظائف نے آخری مجلس کے آغاز میں اہل بیت سلام اللہ و رضوانہ علیہم اجمعین کی عظمت کے فضائل اور مناقب بیان فرمائے۔ ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت ابو بکر بیٹھنے کی خاص جگہ تھی، وہاں وہ صرف حضور ابو بکر ہی بیٹھتے تھے، وہ صرف حضرت عباس کے لیے اٹھا کرتے تھے۔ حضرت عباس کے اس اکرام سے حضور کو خوشی ہوتی تھی۔ حضور کے چچا جب مجلس میں آتے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اپنی جگہ سے اٹھتے ان کے احترام کے لیے، تو حضور کو اس احترام میں خوشی ہوئی۔ ایک دن حضرت عباس سامنے سے آئے، حضرت ابوبکر اپنی جگہ سے ہٹ گئے، حضور نے ان سے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے چچا سامنے سے آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا، حضور نے حضرت عباس کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، حضرت ابوبکر کی طرف متوجہ ہو کے یہ عباس سامنے سے آ رہے ہیں، انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کی سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عباس پہنچ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ابوبکر کو کچھ فرمایا؟ فرمایا ہاں میں نے ان کو خیر کی بات کہی ہے۔
अब्बास फरमान लगे मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप आराम सकूत फरमाएं, आप बैठें और आप हमेशा खैर की बात ही करेंगे। दौरान मजलिस शेखुल वज़ाइफ ने 10 मुहर्रम की हजारों साल पुरानी तारीख का पस मंजर बयान फरमाया। 10 मुहर्रम का दिन बहुत अजीम है। इसी दिन आसमान बना, इसी दिन जमीन बनी। 10 मुहर्रम को इसी दिन लौहो कलम बने, इसी दिन सूरज बना, इसी दिन चांद बना, इसी दिन सितारे बने और इसी दिन जन्नत बनी। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इसी दिन उनकी तौबा कबूल हुई। इसी दिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमानों पे उठाया गया। इसी दिन नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती सैलाब से महफूज हुई। इसी दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना दोस्त खलील बनाया और इसी दिन अल्लाह ने उन पे आग को ठंडा किया, गुले गुलजार बनाया। इसी दिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इसी दिन 10 मुहर्रम को यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से रिहाई नसीब हुई और इसी 10 मुहर्रम को मिस्र की हुकूमत मिली। इसी दिन यूसुफ और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आपस में जुदाई के बाद मिले। इसी दिन मूसा और उसकी कौम बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से नजात मिली। इसी दिन मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई। इसी दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली। इसी दिन अय्यूब अलैहिस्सलाम को सख्त बीमारी से शिफा मिली। इसी दिन 10 मुहर्रम को यूनुस अलैहिस्सलाम 40 रोज मछली के पेट में रहने के बाद जमीन में वापस आए। इसी दिन यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम को तौबा कबूल हुई और उनके ऊपर से अजाब टला। इसी 10 मुहर्रम को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इसी 10 मुहर्रम को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने दुश्मनों से नजात मिली। इसी दिन दुनिया में पहली रहमत की बारिश नाजिल हुई और इसी दिन कुरैश खाना काबा पर नया गिलाफ डालते थे और इसी दिन ही नवासे रसूल जिगर गोशाए बतूल फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हो को मैदान करबला में शहीद किया और इसी दिन क़यामत कायम होगी। शेखुल वज़ाइफ ने मैदान करबला में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के तमाम शुहदा के मुकद्दस नाम पढ़े और मजमे के साथ मिलकर उनकी खिदमत में दरूद पाक का हदिया पेश किया। आए मैं आपको हजूर के घराने के कौन कौन से अफराद शहीद हुए थे उनका नाम सुनते जाएं और उन पे दरूद पढ़ के उनको हदिया देते जाए। मैं सारे नहीं, सिर्फ जो हुजूर के घराने में जो शहीद हुए थे मैं उनका नाम आपके सामने बयान करता जाता हूँ और आप दरूद पाक का उनको हदिया दें। नंबर 1 सैयदना हुसैन इब्ने अली। नंबर 2 हजरत अब्बास इब्ने अली जिनको अब्बास अलमदार कहते हैं। नंबर 3 अब्दुल्ला इब्ने अली, अली के बेटे। नंबर 4 उस्मान, अली के बेटे। नंबर 5 अबू बकर इब्ने अली, अली के बेटे। नंबर 6 मोहम्मद बिन अली, दरूद पढ़ रहे हैं। नंबर 7 औन इब्ने अली, औन, अली के बेटे। नंबर 8 कासिम बिन हसन, इमाम हसन के बेटे। नंबर 9 अब्दुल्ला बिन हसन। नंबर 10 अबू बकर बिन हसन, इमाम हसन के बेटे, उनका नाम अबू बकर। नंबर 11 अली बिन हुसैन जो अली अकबर के नाम से मशहूर हुए, उनका असल नाम अली बिन हुसैन था। नंबर 12 अब्दुल्ला बिन हुसैन जो अली असगर के नाम से मशहूर हुए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अब्दुल्ला बिन हुसैन जो अली असगर के नाम से मशहूर हुए। नंबर 13 जाफिर बिन अकील, अकील के बेटे, बनी हाशिम के शोहदा। और नंबर 14 अब्दुर्रहमान बिन अकील, अकील के बेटे। नंबर 15 अब्दुल्ला बिन अकील। नंबर 16 मोहम्मद बिन अबी सईद बिन अकील। नंबर 17 अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील। नंबर 18 मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन जाफिर। और नंबर 19 औन बिन अब्दुल्ला बिन जाफिर। अल्लाहु अकबर। शेखुल वज़ाइफ ने हाज़रीन मजलिस से
لقد جاءکم کے پرتاثیر کایا پلٹ نقش کے فوائد پوچھے اور ساتھ ہی اس نقش پر شہادت کی انگلی سے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات لکھنے کا عمل کروایا۔ یاد رہے اس نقش کو ہر سال 26 محرم کو اپنے مقام پر لکھ کر پھلدار درخت سے باندھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ نے اپنا گھر دیا ہے، 26 محرم کو یہ نقش میں نے لکھا اور کہاں لٹکایا؟ درخت پہ لٹکایا۔ اس کو لکھنے سے پہلے 40 بار سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیں، باوضو ہو جائیں، قبلہ کی طرف ہوں۔ جب 26 کو لکھیے گا قبلہ کی طرف ہوں، زعفران سے لکھیں، زعفران نہیں ملتا زردے کے رنگ سے لکھیں، زردے کا رنگ نہیں ملتا جو قلم جو پین موجود ہے اسی سے لکھیں تو بھی تاثیر ہے۔ اور جتنا گڑ گڑا کے لکھیں گے، جتنا خشوع سے لکھیں گے اور جتنا یقین سے لکھیں گے، اصل یقین ہے۔ آئیں اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے درود پڑھتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے پڑھتے ہیں اور اندر کے در سے پڑھتے ہیں اور اتنا پڑھتے ہیں کہ نہ تھکیں، اتنا پڑھیں کہ نہ اکتائیں، اتنا پڑھیں کہ دل اور بھر جائے اور پڑھنے کو دل اور کرے۔ پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شیخ الوظائف نے 11 جمعراتوں میں کالی تھیلی پر یا لطیفو یا ودودو کے چلے کا الوداعی تجدیدی عمل کروایا۔ اس کے بعد شیخ الوظائف نے دعائے علی کے 5 باب مجمع کے ساتھ سنے۔ از علی کی دعا کی 11 جمعراتیں یہاں مسلسل ہوتی ہیں۔ پچھلی جمعرات اس کی الوداعی 11ویں جمعرات تھی۔ آج چونکہ اس کی الوداعی دعاؤں میں آج جو دعا ہوگی ابھی، يا من هو بمن استحفظه رقيب يا من هو بمن رجاه كريم يا من هو بمن عصاه حليم يا من هو في عظمته رحيم شیخ الوظائف نے آن لائن اور تسبیح خانے میں موجود حاضرین کو اجتماعی دم بھی کیا۔ پوری دنیا اس وقت آن لائن بیٹھی ہے۔ وعدہ کیا تھا میں نے آخری نشست میں ان کو دم کرنا ہے، تو میں دم بسم اللہ الحمدللہ۔ آخر میں شیخ الوظائف نے جادو جنات، نظر بد اور زندگی کی تمام ناکامیوں کے خاتمے کے لیے اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کے 2 طاقتور اسم ہوول باقی کا ذکر کروایا۔ اور ہوول باقی کی ضربیں لگانی ہیں، چوٹیں لگانی اللہ کے نام کی طاقت پہ، جادو پہ چوٹیں، ضربیں، اور جادو پہ، جنات پہ، نظر بد پہ، بندشوں پہ، ناکامیوں پہ، مشکلوں پہ، پریشانیوں پہ بہت زیادہ چوٹیں لگانی ہیں۔ بآواز بلند پورے جذبے سے پڑھنا ہے، ہوول باقی، ہوول باقی، ہوول باقی۔ اور ساتھ ہی نقش دریائے نیل، چلہ دعائے حضرت علی، کالی تھیلی کے چلے، جانثاروں کے عمل کی پرسوز اختتامی دعا کروائی۔ جن کے ساتھ حضور کے گھرانے کی آمین مل گئی، ہم نے حضور کے گھرانے کو ہدیہ دیا، ان کا تذکرہ کیا، ان کا ذکر خیر کیا، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ مل گیا۔ اے اللہ ہم خوش قسمت ہیں، اے اللہ تیری مہربانی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے تسبیح خانے میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، آنے کی توفیق عطا فرمائی، آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ یہ قدم کبھی ہٹے نہ، کوئی محرومی کی وجہ سے ہم تسبیح خانے سے دور نہ ہو جائیں۔ سدا تسبیح خانے کی نعمتیں عطا کر دے۔